أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. اور کتاب میں یعنی قرآن پاک میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعہ کو یاد کیجئے، بیان کیجئے، جو بہت ہی راست باز، سچ بولنے والے اور نبی تھے، یعنی سچے پکے نبی تھے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ انہوں نے اپنے ابا آزر سے کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کسی چیز سے آپ کو بے نیاز کر سکتا ہے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک۔ اے میرے ابا جان، میرے پاس یقیناً ایسا علم اللہ کی طرف سے آیا ہے، یعنی معرفت کا علم، معرفت الہی کا علم مجھے حاصل ہے جو آپ کو حاصل نہیں۔ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھلاؤں گا، بتاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے ابا جان، شیطان کی عبادت مت کیجئے، شیطان رحمان کا، اللہ کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرے ابا جان، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں رحمان کا عذاب آپ کو آ پکڑ لے اور آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ قال اراغب انت عن آلهتي يا ابراہیم لئن لم تنته لارجمنك واہجرنی ملیا۔ آزر نے اس کے جواب میں کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے اور اس کی عبادت سے رو گردانی کر رہا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا، میں تجھے کنکریوں سے، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا، اور ایک مدت دراز تک تو مجھ سے الگ تھلگ ہو جا۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام، تجھ پر سلام، یعنی سلام متارکت تھا، سلام تحیت نہیں تھا، جدائی کا سلام تھا، الگ ہونے کا سلام تھا۔ جیسے اللہ کے نیک بندوں کی صفات 19ویں پارے میں بیان کی گئی ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور نیک لوگوں کا سامنا جاہلوں سے ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں سلاما، سلام، سلامتی ہو، یعنی ایسی گفتگو جو آپس میں جدائی پیدا کر دے، بجائے یہ کہ لڑے جھگڑے اور بگاڑ پیدا ہو۔ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی۔ میں ان قریب اپنے پروردگار سے آپ کے گناہوں کی معافی چاہوں گا، آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا۔ انہ کان بی حفیا۔ یقیناً میرا پروردگار مجھ پر بہت مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ میں تو آپ کو اور جن کی آپ عبادت کرتے ان سب کو میں چھوڑ رہا ہوں، ان سے الگ ہو رہا ہوں۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ امید ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا پروردگار جو میں اس سے دعا کروں گا محروم نہیں رکھے گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ جب وہ کنارہ کش ہوئے ان سے
اور ان چیزوں سے جس کی وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، تو ہم نے ان کو اسحاق جیسا بیٹا عطا کیا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو نبی یعنی نبوت سے سرفراز فرمایا، نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو، خوبصورت تذکرے کو بلند بالا کر دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ اور اسی طرح حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور دوسرے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کا تذکرہ مختصر انداز میں قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، قرآن پاک میں تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی کیجئے، ان کا بھی بیان کیجئے، جو بالکل مخلص تھے، اللہ کے سچے پکے رسول تھے، نبی تھے۔ نبی اور رسول میں یہ فرق ہوتا ہے کہ نبی ہر ایک کہلاتا ہے، لیکن رسول وہ کہلاتا ہے جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو کتاب سے سرفراز فرمایا ہو۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے ان کو طور پہاڑ کی داہنی جانب سے آواز لگائی، اے موسیٰ، یا موسیٰ اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرنا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو میری یاد کے لیے قائم رکھنا۔ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، یقیناً قیامت آنے ہی والی ہے۔ یہ دوسری جگہوں پر بیان کیا گیا ہے، یہاں یہ بیان ہے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اپنی سرگوشی کے لیے ان کو قریب تر کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یاد کرو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے تذکرے کو قرآن پاک میں، جو بالکل وعدے کے سچے تھے اور رسول نبی بھی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے اہل و عیال کو نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وصیت، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرماتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک منظور نظر، محبوب تھے، بارگاہ خداوندی میں پسندیدہ اور مقبول تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کتاب میں ادریس علیہ السلام کے واقعہ کو بھی بیان کیجیے، یعنی پڑھ کر لوگوں کو سنا دیجیے، جو بالکل نیک کردار کے پکے اور سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے مرتبے کو بہت بلند و بالا کر دیا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ حضرات تھے، بزرگان دین، اللہ کے رسول پیغمبر تھے، جن کو اللہ نے جن کے اوپر نعمتوں کی بارش فرما دی، نعمتیں فرمائی۔ من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے
اور ان میں سے تھے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، ان کی اولاد میں سے تھے۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہم الصلوات والتسلیمات کی اولاد میں سے تھے۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ، اور ہماری طرف سے ہدایت یافتہ اور چنندہ پسندیدہ لوگ تھے کہ جب ان کے پاس الرحمن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں، ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تھیں، خروا سجدا وبکیا، تو یہ سجدے میں گر پڑتے تھے اور روتے گر گڑاتے تھے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، ان کے بعد ایسے نااہل لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو پسے پشت ڈال دیا، بھلا دیا۔ واتبعوا الشہوات، اور نفسانی خواہشات کی پیروی کی۔ فسوف یلقون غیا، تو ان کا نقصان ان کے آگے ہو گیا، یعنی جو انہوں نے کیا ان کا نقصان انہوں نے اپنے آگے دیکھ لیا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر وہ جو ایمان لائے، توبہ کیا اور نیک عمل کیا۔ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، اور رحمان نے یعنی اللہ نے اپنے بندوں سے جس کا وعدہ کر رکھا ہے غیب میں، یعنی بن دیکھے ان کے بندوں نے ان پر ایمان لایا اور اس کو مانا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا، بے شک اس کا وعدہ آنے ہی والا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، وہ جنت میں فضول باتیں، لغو اور بیکار کی باتیں نہیں سنیں گے، سوائے یہ کہ ہر طرف سے ان کو سلام سلام سلامتی ہی ان کے اوپر کہی جائے گی۔ فرشتے ہر طرف سے جنت کے دروازوں سے ان کے اوپر داخل ہوں گے اور سلام کرتے ہوئے ہوں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، اور رب ذوالجلال کی طرف سے ان کے لیے صبح و شام، شب و روز روزی، یعنی ان کا خاص، یعنی ان کی خاص روزی ان کے پروردگار کی طرف سے ان کو عطا کی جائے گی۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں بنا دیں گے۔ مَنْ كَانَ تَقِيًّا، ہم اپنے بندوں میں سے ان کو اس کا وارث بنائیں گے جو متقی، پرہیزگار، اللہ سے، خدا سے ڈرنے والا ہوگا۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، تیرے پروردگار کے حکم سے ہی فرشتے اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اللہ ہی کی ملکیت ہے جو آگے ہے، جو پیچھے ہے، جو ان کے درمیان ہے، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی ملکیت ہے، خدا کی سلطنت میں داخل ہے، اس سے الگ تھلگ بالکل نہیں ہے، کوئی ذرہ، کوئی قطرہ نہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے، یعنی کوئی انسان کچھ بھی کر لے، کائنات کا ذرہ ذرہ کچھ بھی کر لے، خدا اس کو محفوظ رکھے ہوا ہے۔
رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان و زمین کا وہ پروردگار ہے، فاعبدہ واصطبر، اسی کی عبادت کرو اور اس کے اوپر جمے رہو، یعنی اس کی عبادت بہت پابندی سے کرتے رہو۔ هل تعلم له سمیا، کیا تیرے علم میں اس پروردگار کا کوئی ہم پلہ بھی ہے؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان یہ کہتا ہے کہ کیا میں مر جاؤں گا تو دوبارہ پھر زندہ کیا جاؤں گا۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کیا انسان کو وہ بات یاد نہیں آتی کہ میں نے اس کو پیدا کیا، ہم نے اس کو پیدا کیا اس وقت جب وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، تیرے پروردگار کی قسم ہم ان کو ضرور بھی ضرور جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی جمع کریں گے۔ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، پھر ہم ان کو جہنم کے ارد گرد گھٹنے کے بل حاضر کر دیں گے۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، پھر ہم ان کو ہر گروہ سے، ہر جماعت سے الگ تھلگ کر دیں گے جو اپنے پروردگار سے، اللہ سے بہت زیادہ اکڑا ہوا تھا، ٹیڑھا بن رہا تھا۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، پھر ہم زیادہ جانتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ ان میں سے کون جہنم سے زیادہ قریب ہے اور جہنم کے سزا کا مستحق ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم متقی کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو نجات دے دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنے کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھیں۔ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کافر ایمان والوں سے کہتے تھے، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، کہ کون دونوں گروہوں میں سے بہتر جگہ پانے والا اور شاندار مجلس جمانے والا ہے، مجلس والا ہے، یعنی کون مرتبے اور حیثیت کے لائق سب سے زیادہ ہے، یہ کافر مومنوں سے کہا کرتے تھے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ہم ان سے پہلے نہ جانے کتنی قوموں کو ہلاک و برباد کر چکے ہیں، غارت کر چکے ہیں۔ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، جو ان سے زیادہ نام و نمود، شہرت، عزت، حیثیت والے تھے، اس کے باوجود ہم نے ان کے برے انجام کی بنیاد پر ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ، آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ گمراہی میں بہت زیادہ گھسے ہوتے ہیں، لگے ہوتے ہیں، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، تو رحمان بھی اس کو لمبی مہلت دیتا رہتا ہے۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیتے ہیں ان چیزوں کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ، یعنی عذاب کو یا قیامت کو۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو پھر وہ عنقریب اس کو صحیح طور پر جان لیں گے کہ کون بہت بری جگہ ہے اور کس کے دست و بازو
کمزور اور ناتواں ہیں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں زیادتی عطا کرتا ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور باقیات صالحات، نیک اعمال، بھلائیاں، نیکیاں، نیک اولادیں، یہ تیرے پروردگار کے نزدیک بہترین بدلے والی چیز ہے، اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا، کہ آپ نے ان کو بھی دیکھا جس نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا۔ وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، اور یہ کہا کہ مجھے ضرور مال و اولاد کی کثرت عطا کی جائے گی۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا وہ غیب پر مطلع ہے، یعنی غیب کی خبریں اسے معلوم ہے، یا اللہ کے پاس سے کوئی مہلت، کوئی چھوٹ اسے مل چکی ہے یا وہ لے کر آ چکا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ہم ان قریب ان کی وہ باتیں لکھ رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں، زبان سے نکالتے ہیں، اور ہم ان کے لیے عذاب کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، چلے جائیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ہم لے لیں گے اس کے بعد جس کو وہ کہہ رہے ہیں، اور وہ ہمارے پاس تنے تنہا آئے گا، حاضر ہوگا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور وہ لوگ جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو معبود بنا لیا، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ ان کے لیے عزت و شرافت کی بات ہو جائے۔ کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، ہرگز نہیں، ان قریب وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ایک وہ زمانہ آئے گا جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ضد، مخالفت میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا خاص مقبول بندوں میں سے بنا لے، اور ہم سب کو اپنی نافرمانی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔